اور دوسرا مجھے بڑی خوشی ہوئی، مجھے نہیں پتا تھا، احسان صاحب بیٹھے ہیں، ان کے والد رانا افضل خان صاحب کے ساتھ بے شمار پروگرام میں نے کیے، اور آج مجھے ان کو دیکھ کے ان کی یاد آئی. تو ویسی سیاست میں اختلاف تو ہے ہم سب کا، لیکن مرحوم ان کی مغفرت کی دعا بھی ہم کرتے ہیں ایک بار پھر اتنے جی سال بعد. بالکل، آمین. لیکن ان کی یاد آئی، وہ بڑے محنت کرتے تھے، اور مجھے یاد ہے رات کے 11 بجے بھی ان کے ساتھ میں نے ٹاک شوز کیے. سخت مقابلہ کرتے تھے ہمارے ساتھ، اور سخت وہ ان کی بڑی محنت کرتے تھے. مجھے خوشی ہوئی ہے ان کے بیٹے کو آج اسکرین پہ دیکھ کے. لیکن بہرحال بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، یہ ایک پروپیگنڈا کیمپین ہے پی ٹی آئی کی کہ ہم الیکشن سے بھاگ رہے ہیں. اب پہلے تو لوکل باڈیز پہ ہم بات کر لیتے ہیں نا. لوکل باڈیز کی ہسٹری آپ نکال کے دیکھ لیں کہ پنجاب میں کیا کیا لوکل باڈیز کے ساتھ پی ٹی آئی نے. ابھی ان کا 5واں سال ہے پنجاب کے اندر. انہوں نے پہلے ایک تو جو پرانی ہماری گورنمنٹ تھی اس کو سسپینڈ کر دیا، پھر انہوں نے خود الیکشنز کرائے نہیں، ڈیلے پہ ڈیلے انہوں نے کیا، اور آج تک پنجاب کے اندر جو ہے وہ لوکل باڈیز کا الیکشن نہیں ہوا. تو یہ تو ان کی اپنی ہسٹری ہے کہ کس طرح بھاگتے رہے لوکل باڈی کے الیکشن سے. ابھی جو اسلام آباد کا الیکشن ہے، سناتی ہوں آپ کو، پہلے آپ بات مکمل کر لیں. نہیں، اب جو اسلام آباد کا الیکشن ہے، دیکھیں وہ تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے، اب اس میں پی ٹی آئی والوں نے بھی پٹیشنز دائر کی ہوئی تھی. ان کو کوئی ووٹر لسٹ کا کوئی ایشو تھا، اس میں جماعت اسلامی والے بھی تھے، پی ایم ایل این والے بھی تھے. تو وہ اب اس کی ہدایت کے اوپر جو ہے یہ ای سی پی نے جو بھی فیصلہ کیا ہے وہ کیا ہے، اس کے اندر اسلام آباد ہائی کورٹ کا رول ہے. لیکن جو جنرل الیکشنز ہیں جس کے اوپر ایمفسس ہے اور فوکس ہے، وہ تو 8 ماہ رہ گئے حکومت کے، اس کے بعد آٹومیٹکلی جو ہے وہ جنرل الیکشنز ہو جانے. تو الیکشن سے کون بھاگ سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں بھاگ سکتا. یہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ ارلی الیکشنز چاہتے ہیں جس کو ہم رد کر چکے ہیں. اب رانا ارلی صاحب، آپ الیکشنز، کی رانا ثناء اللہ صاحب، اگین آپ کا ہی ہم نام ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں الیکشن کروانی نہیں چاہیے لوکل باڈی. یہ اگر آپ مجھے اجازت دیں، آپ کا منشور یقیناً آپ تو یو آر این ایجوکیٹڈ پرسن، آپ نے تو وہ بار بار یاد بھی کر لیا ہوگا. اس میں اسٹرینتھن ڈیموکریسی اگر ہم دکھا دیں، پرومسز 2018 to نہیں 2023، آپ تو کے دیکھیں، منشور میں لکھا ہے کہ لوکل باڈی کتنے اہم ہیں، کتنا ضروری ہے، ہم اس پہ امپاور کوئی کریں شک گے. نہیں ہے. کہیں کون تو میں ڈینائی پڑھ کر کے رہا ہے؟ آپ کو بتا دوں ساتھ، آپ کی سسٹر جماعت ہے پیپلز پارٹی، ان کا منشور بھی ذرا دکھا دیجئے پروڈیوسر صاحب. ان کا بھی لکھا ہوا ہے ڈیولوشن ایز آن گوئنگ پروسیس. آپ اسپیشلی انہوں نے مینشن کیا after the 18th amendment a central political issue facing the country has been the devolution of power from the federation to the federation units and from the federating units to the local governments in the provinces. یہی تو مسئلہ آپ لوگ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ ہمیں پاور کی اس ڈیولوشن کو کوئی ہونے نہیں ڈینائی نہیں دیتی، کر سکتا. پھر جس کے پاس دیکھیں پاور آتی ہے وہ نہیں کرتا. یہ دیکھیں، نو ون از ڈیزائنگ دیٹ کہ لوکل باڈیز جو ہے وہ گراس روٹ لیول کے اوپر جو ہے لوگوں کو امپاور کرتی ہے، اور وہ ڈیموکریسی کا حصہ ہے اور سٹارٹ وہاں سے ہونا چاہیے. تو اس میں تو کوئی ڈینائل نہیں ہے. لیکن حقیقت میں نے آپ کو بتائی کہ پی ٹی آئی نے لوکل باڈیز کی کیسی دھجیاں اڑائیں اپنے دور حکومت میں. آج جو یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا معاملہ ہے، ان کی اپنی جماعت کے لوگوں نے پٹیشنز کی ہوئی ہیں، اس پہ جو بھی انسٹرکشنز ہو گئیں یہ تو ہو گئی. لیکن جو جنرل الیکشن ہے وہ تو 7 مہینے بعد حکومت نے جب تحلیل آپ ہو اتنے جانا ہے تو وہ آرام ہو سے جانا ایک ہے. ہی طرف کہہ رہے ہیں اتنے دیکھیں اہم ایشو ہے یہ ہے، لوکل باڈی، ایک طرف آپ اس کو جسٹ شگنگ انڈر دا کارپیٹ کہ جنرل الیکشن پہ بات کر لیں. ابھی تو مجھے اس کا جواب دینا کہ وجہ کیا ہوئی آپ کے خیال سے؟ یہ صحیح ہوا ہے کہ آ کے انٹیریئر منسٹر کہتے ہیں کہ ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے اس وقت لوکل باڈی الیکشن کروانے کی؟ دیکھیں یہ ان کا اپنا پوائنٹ آف ویو ضرور ہوگا کہ اس وقت ضرورت نہیں ہے. اور دیکھیں میرا تو یہ اسپیسیفک میں کہہ رہا ہوں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اوپر انہوں نے کہا کہ ساری ووٹرز کی جو ایشوز ہیں، جو بھی پٹیشنز میں تھی مختلف جماعتوں کے لوگوں کے، کہ ان کی ہیئرنگ ہو جائے. لوکل باڈیز ہونا چاہیے، لیکن ایک ٹائم پہ بالکل اس میں کوئی قباحت نہیں ہے لوکل باڈیز میں. لیکن یہ جب پٹیشنز ہو جائیں گی ای سی پی نئی ڈیٹ دے دے گی. یہ رانا صاحب کا اپنا اوپینین ہے کہ لوکل اسلام باڈیز. آباد میں دیکھیں بے نظیر صاحبہ جو تھیں ایک ایگزامپلری لیڈر تھیں، اور پوری دنیا کے لیے ایز اے فیمیل لیڈر شی واز لیڈنگ بائی ایگزامپل. اور ان کا جو کریئر سٹارٹ ہوا وہ کہہ لیں کہ ضیاء کے خلاف، ایک ڈکٹیٹر کے خلاف جو پولیٹیکل جو سٹرگل انہوں نے کی، وہاں سے وہ شروع ہوا. اور پھر 90 کی سیاست جو ہے وہ 58(2)(b) کی نظر ہو گئی. اس میں بھی وہ اس کے بعد مشرف صاحب آ گئے، ان کے خلاف بھی انہوں نے جو ہے وہ جلا وطن بھی رہیں، اریسٹ بھی ہوئیں، بہت کچھ ہوا. لیکن پھر وہ جو ایکسپیرینس لے کے سارے لیڈرز چلے، وہ اینڈ جو ہے وہ مساک معیشت کے اوپر ہوا، جو کہ ایک لیپ تھا پاکستانی جمہوریت کے لیے، کہ جہاں جو ہے بہت کچھ جو جماعتوں نے آپس میں ایک دوسرے سے سیکھا، ایک دوسرے کو گراتے ہوئے سیکھا، وہ ایکسپیرینس وہ آگے لے کے چلے. اور آپ نے پھر دیکھا 2008 کی جو حکومت تھی وہ کوائٹ اٹ واز اے پیسفل گورنمنٹ، اور آپس میں جو ہے اپوزیشن اور حکومت کا ایک ورکنگ ریلیشن شپ تھا، اور وہ 2018 تک چلا.
بدقسمتی سے جو ایکسپیرینس اور جو اسٹرگل بے نظیر کا ایک ڈکٹیٹر کے خلاف تھا یا جمہوریت کے لیے تھا، وہ پھر یہ جو تجربہ ہوا پی ٹی آئی کا جس کو 11 سال لگے، اب سننے میں آتا ہے کہ اس کی پلاننگ کے اندر، وہاں وہ لوز ہو گیا. اور آج بھی جو ایک جماعت ہے وہ کہتی ہے کہ ہمیں مدد کرو، ہمارے سر پہ ہاتھ رکھو، ہماری سلیکشن کرو. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج جہاں بے نظیر کا جو ہے کو ہم یاد کرتے ہیں، ان کی لیڈرشپ کو ہم یاد کرتے ہیں، تو وہ جو سٹرگل تھا، وہ جو لرننگ تھی ان کی زندگی سے، آج بھی ہم اس کو میرے خیال سے ہم امپلیمنٹیشن پہ نہیں لائے. اور یہ کنسنسس آج بھی جو ہے وہ جماعتوں میں ایگزسٹ نہیں کرتا کہ رولز آف دا گیم کیا ہونے چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹائم آ چکا ہے ساری جماعتوں کو اکٹھے بیٹھنے کے لیے، اور کیوں نہیں بیٹھ پاتے وہ سب جانتے ہیں کہ کیوں نہیں. بڑی اچھی بات